دین سراسر ادب کا نام ہے۔ اگر مسجد کا ادب نہیں ہے تو مسجد سے باہر کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں سے کسی شعبے کا دین زندگی میں نہیں آئے گا۔ مسجد سے باہر کی بے دینی اور مسجد سے باہر کا سارا فساد اور مسجد سے باہر کے جتنے بھی نقشے ہیں وہ حکام سے متعلق ہیں تو حکومتوں میں اختلاف، وہ عوام سے متعلق ہیں تو عوام میں اختلاف، وہ معاملات سے اور معاشرے سے متعلق ہیں تو ان میں بے دینی جو آئے گی وہ مسجد کی بے دینی سے آئے گی۔ مسجد کی بے دینی سے باہر کے ماحول میں بے دینی آئے گی اور مسجد کے دین سے باہر کے ماحول میں دین آئے گا۔ اگر مسلمان اللہ کے گھر میں داخل ہو کر آداب کا پابند نہ ہو تو باہر کے ماحول میں آداب کا پابند کیسے ہوگا؟ اتنا شور مسجد میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کو بلانا چاہتے تو آواز نہیں دیتے تھے، کنکر پھینک کر اس کو متوجہ کرتے۔ جب وہ متوجہ ہوتا تو پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے۔ یہ تھا معمول۔ اگر کسی کو بلانا بھی ہے مسجد میں تو اس کو کنکر پھینک کر اسے متوجہ کرتے، پھر وہ دیکھتا، کنکر کے لگنے پر پھر اس کو اشارہ کرتے۔ یہ بھی کہنا مسجد میں کہ فلاں آدمی کہاں ہے، اسے بھی آواز سے کہنے والے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے۔ ایک آدمی نے اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کا مسجد والوں سے کہا، بھائی میرا اونٹ کھویا گیا ہے، کسی کو ملے تو بتلا دینا۔ اتنا کہنے والے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی اور یہ فرمایا کہ اللہ کرے تیرا اونٹ کبھی نہ ملے، تیرا اونٹ کبھی نہ ملے۔ میں حیران ہوں، یہ سارے پرانے آئے ہوئے ہیں اور نماز کے بعد ایسے کھڑے ہو جاتے اپنی جگہ سے جیسے نماز کے بعد کا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ بیان سننے کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن دعوت سے امت کو احیاء سنت پر لانا ہے۔ دعوت کا مقصد ہی یہی ہے کہ عمل کے ماحول میں رہ کر یہ دیکھو کس وقت کا کیا عمل ہے۔ نماز سے پہلے 2 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے اور سب سنتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ ہم سے کرنے کے لیے کہا جا رہا۔ کندھے پھران کر آگے آنا یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانے کی ممانعت ہے۔ دیکھو تو صحیح، جب قبلے کی طرف پاؤں پھیلانے کی ممانعت ہے بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے، اور ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے تو کسی مسلمان کے کندھے کو پھران کر آنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ بیت اللہ کا درجہ اتنا اونچا کہ اس کی طرف پاؤں نہ پھیلاؤ، اتنا اونچا بیت اللہ کا درجہ، اور ایک مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا، ایک مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے بھی اونچا، صحیح حدیث میں ہے۔ اور اس مسلمان کا کندھا پھیلان کر آگے آنا اتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ہم ہر قدم پر یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس وقت کیا چاہتے ہیں، اس وقت کا کیا عمل ہے۔ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے تسبیحات اطمینان سے پورا کرنا، پھر جو صف آگے والی ہے وہ صف آگے بڑھے، اس کی پیچھے والی صف اس کے بعد آگے بڑھ کر بیٹھے، اس کی پیچھے والی صف اس سے آگے اس کے پیچھے بیٹھے۔ اٹھنے کی تو ضرورت ہی نہیں، اپنی جگہ سے اٹھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہر صف بیٹھے بیٹھے آگے بڑھ جائے۔ اس لیے نماز کے بعد کوئی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہوا کرے، الا ہے کہ کسی کو کوئی شدید تقاضا استنجے کا ہے تو وہ اٹھ کر جا سکتا ہے، ورنہ اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ایک آدمی نماز جیسے عمل میں پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو بیان جس کے عمل کے لیے آگے بڑھنا کیا ضروری ہے؟ صف اول کے تو بے شک فضائل ہیں، وہ نماز کے لیے فضائل ہیں کہ پہلے سے آ کر صف اول میں جگہ لے، لیکن اگر کوئی بیان پیچھے بیٹھ کر سن رہا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ شور کرے، کندھے پھیلانگے اور اس کے لیے تسبیحات چھوڑے۔ علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کے موقع پر بھی تسبیحات نہیں چھوڑی،
پوچھا گیا، ابن قوا نے پوچھا تھا کہ فرمایا کہ اللہ تمہیں ہلاک کرے اے عراق والو، میں تسبیحات کیسے چھوڑ دیتا اس ہنگامے میں جہاں آدمی کی جان پر بنی ہوئی ہو، جہاں جان پر بنی ہوئی ہو، اتنا خطرے میں کہ میں تسبیحات کہاں چھوڑ دیتا؟ اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر نماز کے بعد کے جتنے اوراد اور وظائف اور اذکار ہیں، یہ تو کام تو احیاء سنت کے لیے ہے، کوئی کھیل تو نہیں ہے، یہ کوئی میلہ تو نہیں ہے۔ تو عوام کریں تو چلو، عوام کو خبر نہیں، تو کام کرنے والے سمجھدار، کام جاننے والے، کام کرنے والے عملہ بیان سننے کو نماز کے بعد کی تسبیحات پر ترجیح دینا کتنی بڑی جہالت ہے کہ بھائی آگے بڑھ کے بیان سنیں گے اور تسبیحات چھوڑ کے جا رہا، تسبیحات چھوڑ کر جا رہا۔ فجر کی نماز کے بعد اگر سلام پھیرنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو صبح سے لے کے رات تک شیطان باوجود اپنی پوری کوشش کے اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتا۔ باوجود پوری کوشش کر لے شیطان کہ اس سے کوئی گناہ کروا لے، شیطان نہیں کروا سکتا۔ اگر فجر کی نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لے، اگر ہم ہر وقت اس بات کی فکر میں نہیں ہیں کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس وقت کیا کیا، اس وقت کیا کیا، اگر اس کی کوشش نہیں ہے تو پھر میرے دوستو عزیزو تبلیغ پروگرام بن کر رہ جائے گا۔ کیا بنے گا؟ پروگرام ہوتے ہیں، ان پروگراموں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ نماز کے بعد کے اذکار کو چھوڑ کر مجمع کا کھڑا ہو جانا سلام پھرتے ہی اور یہ چاہنا کہ آگے بیٹھ کے بیان سنیں، جو آگے نہیں بڑھے نماز کے لیے وہ بیان کے لیے کیوں آگے بڑھے؟ آگے بڑھنے کے فضائل تو کس کے لیے ہیں؟ نماز میں صف اول کے لیے ہیں، اور اگر پھر صبح نماز پڑھی ہے تو بیان بھی بیٹھ کے سن لو۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ کندھے پھیلان کر آگے آویں اور نماز کے بعد کے سارے اذکار چھوڑ کر؟ میرے دوستو عزیزو، دین کا حسن اور دین کی پختگی وہ تو دعوت اور عبادت کو جمع کرنے میں ہے، یہ نہیں کہ دعوت کے لیے عبادت کو چھوڑو اور بیان کے لیے تسبیحات کو چھوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر سننا بغیر مقصد کے ہے، سننا بغیر مقصد کے، تو سننا بے مقصد ہو جائے گا۔ اگر عمل کو چھوڑ کر علم میں لگ رہا ہے تو یہ علم نفع نہیں دے گا، یہ علم نفع نہیں دے گا جس علم میں لگا ہوا ہے عمل کو چھوڑ کر۔ ہمارا کام تو دعوت کے اجتماعات اور ایک جگہ جمع ہو کر عمل میں لگنے سے ساری امت کو عملی دین دکھلانا ہے کہ عملی دین کیا ہے۔ یہ کتابوں میں کاپیوں میں یہ مطالعے کا دین ہے، مشاہدے کا دین نہیں ہے۔ عملی دین، مشاہدے کا دین، نظر آنے والا دین وہ ہے جو مسلمان کے عمل سے ظاہر ہو۔ اسلام اس سے پھیلے گا، کتابوں سے نہیں پھیلے گا، کتابوں سے نہیں پھیلے گا۔ اسلام اس سے پھیلے گا کہ مسلمان کے اپنے عمل سے اسلام نظر آئے۔ ہندا نے فتح مکہ کی رات کی عبادت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ ہندا تو اسلام کا انکار کرتی تھی، تجھے کیا ہوا کہ تم نہیں جانتے رات بیت اللہ میں کیسی عبادت ہوئی ہے؟ اگر منظر دیکھ لو، میں نے تو صحابہ کی عبادت کو اور ان کے راتوں کے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو اجتماعی طور پر دیکھ کر میں نے تو اسلام قبول کر لیا۔ بتلاؤ، جب ایک ضدی کافرہ اسلام سے نفرت کرنے والی صحابہ کی اجتماعی تہجد کو اور عبادت کو دیکھ کر اسلام قبول کر سکے، اگر ہم ہر وقت کے عمل کو سوچ میں کریں گے تو ہمارا عمل امت کے لیے کیسے نمونہ بنے گا؟ غفلت، ایک تو وہ لوگ غافل ہیں جو کلمہ نماز جانتے ہی نہیں ہیں، ذکر دعاؤں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی غفلت اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنی بڑی مصیبت ان لوگوں کے لیے ہے جو ان تمام اذکار اور اعمال کو جانتے ہیں اور پھر عمل نہیں کرتے۔
ان كنت لا تدري فتلك مصیبۃ وان كنت تدري فالمصیبۃ اعظم، کہ نہ جاننا تو ایک مصیبت ہے ہی، اور جانتے ہوئے عمل نہ کرنا اس سے بڑی مصیبت ہے۔ میں تو کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو ہماری مسجد سارے عالم کا مرکز، اور یہاں نہ تسبیحات کا اہتمام، نہ نماز کے بعد کا اذکار کا اہتمام، نہ دعا کا انتظار، کچھ نہیں، اٹھو بھاگو آگے بڑھو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر شخص ہر پرانا کام کے اعتبار سے امت کے لیے نمونہ بنے، امت کے لیے جو کھڑا ہو اسے پکڑ کر وہیں بٹھا لیں کہ نہیں بیٹھو، نماز کے بعد کی تسبیحات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک بیٹھے رہتے نماز کے بعد فجر کی، اپنی جگہ پر طلوع آفتاب تک بیٹھے رہتے، اشراق تک بیٹھے رہتے، اور صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ اس لیے اپنے آپ کو پابند بناؤ، اپنے آپ کو پابند بناؤ۔ پابندی کا نام تربیت ہے، آزادی کا نام حیوانیت ہے، پابندی کا نام تربیت انسانیت ہے، اور آزادی کی آزادی حیوانیت ہے کہ آدمی جس وقت جو چاہے کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے تو 24 گھنٹے ایسے اذکار میں ہیں کہ ایک ذکر سے فارغ ہوتا ہے دوسرے ذکر میں داخل ہوتا ہے، ایک عمل سے فارغ ہوتا ہے دوسرے عمل میں داخل ہوتا ہے۔ وہ کافر کی زندگی ہے جس کا احاطہ غفلت نے کیا ہوا ہے، اور مومن کی زندگی کے وقت کا احاطہ اعمال نے کیا ہوا ہے، ایک عمل سے فارغ ہوگا دوسرا عمل شروع ہو جائے گا۔ نماز کا سلام پھرتے ہی فوراً اس کے ذمے نماز کے بعد کے اذکار اور اعمال ہیں۔ جب نماز کے بعد کے اذکار سے فارغ ہو جاؤ تو پھر یہ فرمایا کہ مسجد میں کسی علمی حلقے میں جڑ جاؤ، کسی علمی حلقے میں جڑ جاؤ۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز کے بعد کسی علمی حلقے سے استفادہ کرنا یہ نماز کے بعد کا عمل ہے، یہ نماز کے بعد کا عمل ہے کہ نماز ہو چکی ہے، اب نماز کے بعد کے اذکار سے فارغ ہو کر کسی علمی حلقے میں بیٹھو اور علمی حلقے سے استفادہ کرو۔ یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے، یہ نماز کے بعد کا عمل ہے۔ کہ مسجد نبوی کے اندر صبح سے شام تک اعمال چلتے رہتے تھے، ہر مسجد میں آنے والے کو عمل ملتا تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد تجارت کے لیے جانا نہیں، بلکہ نماز کے بعد علمی حلقے میں بیٹھو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ کے دین میں پھیلنا طلب رزق کے لیے نہیں بلکہ طلب علم کے لیے ہے۔ کہیں کے لیے ہے؟ طلب علم کے لیے۔ کہیں کے لیے؟ طلب علم کے لیے ہے۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ نماز ہو چکے تو اس کو چاہیے کہ طلب علم کے لیے کسی حلقے میں بیٹھ جاوے اور علم حاصل کرے۔ کیا حاصل کرے؟ علم حاصل کرے۔ اور اگر اسے مسجد سے باہر نکلنا ہی ہے تو 3 کاموں کے لیے نکلے، یا کسی مریض کی عیادت کے لیے، یا کسی جنازے کے پیچھے چلنے کے لیے، یا کسی مسلمان کی زیارت کے لیے۔ یہ 3 کام بتلائے، گشت یا عیادت کسی مریض کی، یا کسی جنازے میں شرکت۔ اور مسجد میں رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، استحباب کا درجہ ہے۔ اور اگر اس کو تجارت کا تقاضا ہے تو تجارت کے لیے جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، کہ تجارت کے لیے جا سکتا ہے، نماز کے بعد تجارت کے لیے جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد اذکار سے فارغ ہو کر کسی علمی حلقے میں بیٹھ جائے، کیونکہ مسجد کے 2 عمل تھے، علم اور ایمان، جن کی وجہ سے عبادات میں کمال تھا۔ علم اور ایمان، یہ 2 چیزیں اصل مسجد کا عمل تھی، علم اور ایمان۔ صحابہ علم اور ایمان مسجد سے سیکھا کرتے تھے، علم اور ایمان مسجد سے سیکھتے تھے۔ اس لیے اپنے آپ کو پابند بناؤ۔ میں روزانہ تماشا دیکھ رہا مسجد میں
نماز سے پہلے اعلان ہو رہا، بھائی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر دعا کر مانگیں، اذکار پورے کریں، قبر سب سے نہ اٹھے 2 مرتبہ، اور نماز کے بعد ایک آدمی کھڑے ہو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اللہ تو جب نماز سے پہلے کہہ دیا کہ نہ اٹھو تو اب اس شور کی کیا کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی کہا گیا تھا نہیں نماز سے پہلے، آپ سب نے سنا تھا، پھر کیوں کھڑا ہو گیا بچہ اپنی جگہ سے؟ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ تو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا، پھر اپنی جگہ سے اٹھنے کا کیا مطلب؟ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ تو عمل کے لیے کہا جاتا ہے۔ نماز کے بعد کے اذکار کے تو بڑے فضائل ہیں، اللہ اکبر۔ فاقے سے تنگ آ کر اور گھر کی ساری پریشانیوں سے تھک کر حضرت نے فرمایا کہ فاطمہ تم ہی جاؤ اپنے باجی کے پاس، اور دیکھو اس وقت بکریاں آئی ہوئی ہیں اور غلام آئے ہوئے ہیں، ان سے قیدی کوئی غلام لے آؤ خدمت کے لیے، اور بکریاں لے آؤ دودھ کے لیے۔ مجھے تو شرم آتی ہے کہ داماد خود سے کیسے سوال کرے، تم بیٹی ہو چہیتی بیٹی ہو، جاؤ جا کے لے کے آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سارا گھر کا حال بیان کیا، یہ تنگیاں ہیں، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، بکریاں چاہیے، غلام چاہیے خدمت کے لیے۔ آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ساری بات سن کر فرمایا، اے فاطمہ یہ بتاؤ کہ تمہیں مال چاہیے یا؟ اور ابھی جبرائیل علیہ السلام کچھ اذکار دے کر گئے ہیں، وہ اذکار چاہیے۔ حالانکہ بشری حاجتیں ایسی ہیں کہ انبیاء سے لے کر عوام الناس تک سب بشری حاجت میں محتاج ہیں، سب کو ضرورت ہے، سوائے ملائکہ کے کہ ان کے لیے کوئی غذا نہیں، ورنہ ہر مخلوق کو غذا چاہیے۔ کہ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ ابھی جبرائیل مجھے تازے کلمات سکھلا کر گئے ہیں، وہ کلمات چاہیے یا بکری اور غلام چاہیے؟ کہ نہیں مجھے تو وہ کلمات دے دیجیے جو آپ کو جبرائیل نے ابھی سکھلائے ہیں۔ فرمایا تو پھر لو، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین، اس کلمات سیکھے، یہ کلمات سیکھ لیے اور واپس ہو گئے۔ حضرت علی دیکھ رہے کہ خالی ہاتھ آ رہے، اور پوچھا وہیں سے، ما وراءکی یا فاطمہ، فاطمہ کیا لے کر آئی ہو؟ کہ میں تو دنیا کے لیے گئی تھی اور آخرت لے کر آئی۔ اس طرح تسبیحات فاطمہ سکھلائی گئی، اور ہم اس کی ہمیں اللہ معاف فرمائے پرواہ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے یہ، فاطمہ تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے، گئی تھی تو دنیا کے لیے لے کر آئی ہے آخرت، تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ یہ اپنے آپ کو بھائی پابند کریں۔ میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے۔ ہر قدم پر دیکھا کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا ہے۔ اگر وہ کام اس وقت ہو رہا ہے تو ہم دین پر ہیں، اگر کام اس وقت نہیں ہو رہا ہے تو ہم بے دینی پر ہیں۔ جس وقت کا جو عمل ہے اس عمل کو اس وقت میں کرنا سنت ہے، جس وقت کی جو دعا ہے اس دعا کو اس وقت میں پڑھنا سنت ہے۔ دعاؤں کی خاصیتیں بھی جب ظاہر ہوں گی جب ان دعاؤں کو ان اوقات میں کریں جن اوقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ نماز کے بعد کیا دعائیں ہیں، نماز کے بعد کے کیا اذکار ہیں، اگر اس کو سوچنے چھوڑ دیا تو گویا اس عمل کا مسنون وقت ختم ہو گیا۔ جس طرح فرض نماز کا وقت متعین ہے، اگر اس وقت میں نہ ہوا تو وہ فریضہ ادا نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح سنتوں کے لیے ہے کہ سنتوں کے لیے بھی اوقات متعین ہیں کہ آپ نے کس وقت کیا عمل کیا، نماز کے بعد کیا دعائیں ہیں، نماز کے بعد کے کیا اذکار ہیں، اگر اس کو سوچنے چھوڑ دیا تو گویا اس عمل کا مسنون وقت ختم ہو گیا۔ جس طرح فرض نماز کا وقت متعین ہے، اگر اس وقت میں نہ ہوا تو وہ فریضہ ادا نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح سنتوں کے لیے ہے کہ سنتوں کے لیے بھی اوقات متعین ہیں کہ آپ نے کس وقت کیا عمل کیا۔